جی شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ، اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام يا رب العالمين، اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي مالي أهلي ومن الماء البارد، اللهم أذلنا تحت ظل عرشك يوما لا ظل إلا ظلك، اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم، اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ سورہ البقرہ آج انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہوگا وہ ہوگا آیت نمبر 203 سے 212 تک، یعنی 212 تک۔ لفظی ترجمہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم سب یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل، پس جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، لمن اتقی، اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف سب تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔
وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَن یُعْجِبُکَ بھلی لگتی ہو آپ کو قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَیُشْہِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو عَلیٰ مَا فی قلبہ اس پر جو اس کے دل میں ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ لوٹتا ہے وہ کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسدا تاکہ وہ فساد پھیلائے فیہا اس میں ویہلک الحرث اور وہ تباہ کرے کھیتی کو والنسل اور نسل کو واللہ اور اللہ تعالی لا یحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جائے اس سے اتق اللہ ڈر اللہ تعالیٰ سے اخذت العزت تو جما دیتا ہے اسے غرور بالاثم گناہ پر فحسبہ جہنم پس کافی ہے اسے جہنم ولبئس المہاد البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشری نفسہ کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بالعباد بہت مہربان ہے بندوں پر یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتن پورے کے پورے ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلم کھلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر تم پھسل گئے من بعدی اس کے بعد ما جاءتکم البینات آ چکی تمہارے پاس روشن نشانیاں فَاعْلَمُوا تو تم سب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے حل ینظرون نہیں وہ سب انتظار کر رہے الا ان یأتیہم اللہ مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلل سائبانوں میں من الغمامی بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے وقضی الامر اور کام تمام کر دیا جائے وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سب معاملات سل بنی اسرائیل اے نبی پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنی دی ہم نے انہیں من آیت بینۃ کھلی نشانیاں ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعدی اس کے بعد ما جاءتہ آئی اس کے پاس فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے زین للناس خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے کافروا جنہوں نے انکار کیا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی وَيَسْخَرُونَ اور وہ سب مذاق کرتے ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ نتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا فوقہم ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامتی قیامت کے دن
واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق وہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے. تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 203. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں. پیچھے ہم نے پڑھ رہے تھے حج کا بیان، اور حج میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کچھ دنیا اور آخرت کے جو ہیں وہ طالب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی حج میں دعا کی بھی اہمیت کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ مانگنی چاہیے. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات،
چند دنوں میں یعنی گنتی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرو. کیونکہ جب انسان حج کر لیتا ہے تو کہیں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں انسان کو کہ کہیں وہ کسی فخر میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے لیا ہے، اب میں جو ہے وہ ہر چیز سے فارغ ہوں. نہیں، اللہ کی یاد سے انسان جو ہے وہ کسی وقت بھی فارغ نہیں ہو سکتا. تو وذکرو کا روٹ ہوگا زا کافرا، اللہ تعالیٰ کو فی ایام معدودات، یوم کی جمع ایام ہے، معدودات عدد سے ہے، عین دال دال اس کا روٹ ہوگا. تو گنتی کے دنوں میں یعنی گنتی کے چند دنوں سے، اس سے مراد جو ہے وہ ایام تشریق ہیں. یعنی ارکان حج کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. یعنی حاجی وہ جو وہاں پہ حج کر رہے ہیں، عام لوگوں کو بھی یعنی جو حج کے بغیر ہیں ان کو بھی ایام تشریق میں جو دن ہوتے ہیں، 10 ذی الحج کو تو عید ہوتی ہے نا، تو 9 ذی الحج کا حج ہوتا ہے، 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے. اس میں پھر اس کے بعد 11 12 13 ذی الحج جو ہیں وہ ایام تشریق ہیں. کیونکہ ایام تشریق جو ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یعنی ایام تشریق جو ہیں وہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا بہت ہی عظمت کی بات ہے. اور پھر ہر حاجی جو ہے وہ نمازوں کے بعد رمی جمرات کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنکری مارتے وقت جو تھے وہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے. یعنی پہلے دن عید والے دن ہی اسے جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہیں شیطانوں کو. تو یہ گنتی کے جو چند دنوں سے مراد جو ہیں وہ عید اور اس کے بعد والے دن ایام تشریق ہیں. یعنی ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کوئی بھی اگر انسان روزے رکھتا ہو یا جو کہ چاند کے مطابق 13 14 15 کے روزے رکھتا ہو تو وہ 13 کا روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ ایام تشریق میں دن آ جاتے ہیں. تو 20 ایام 20 کے جو روزے رکھتا ہے تو اس میں یہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا ایام تشریق میں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. تو اسی وجہ سے ذی الحج کی جو قربانی ہے وہ 4 دن ہوتی ہے. ہمارے ہاں چوتھے دن کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. 11 12 کو تو سب لوگ جانتے ہیں، 10 کو ہاں عید ہوتی ہے، 11 کو بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، 12 کو بھی، لیکن 13 کو قربانی جو ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہے وہ 3 دن ہی جو ہے وہ سنتے آئے ہیں کہ 3 دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جبکہ 4 دن قربانی کرنا جو ہے وہ چوتھے دن بھی قربانی کرنا سنت ہے. یعنی 4 دن جو ہے وہ انسان عصر کی نماز تک جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے. تو ایام معدودات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص بات جو ہے وہ کی ہے. ان دنوں کو کیوں خاص دن کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں ہی یعنی گنتی کے دنوں میں جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو، کیونکہ ان میں قربانی کی جا سکتی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق جو ہیں وہ قربانی کے دن ہیں. تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور ابن حبان کی بھی حدیث ہے. تو اس وجہ سے ان کو ایام معدودات جو اس کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. تو یہ وہ دن ہوتے ہیں جن دنوں میں حاجی جو ہیں وہ منا میں رہتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہیں وہ روز پہلے دن جو ہے وہ سورج نکلنے کے فوراً بعد جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، یعنی جس دن عید ہوتی ہے، اور پھر اگلے دنوں میں جو ہے وہ زوال آفتاب کے بعد جو ہیں وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. فمن تعجل فی یومینی، پس جو کوئی جلدی کرے، عین جیم لام اس کا روٹ ہوگا، فی یومینی 2 دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں جو منا میں وہ دن گزار رہا ہے حاجی، اس میں اگر وہ 2 دن رہ لے، حج کے دن عید کے بعد 2 دن اور گزار لے تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. فلا اسم علیہ، تو اس پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی وہ ایام تشریق کی 12 ذوالحج کو جو ہے وہ منا چھوڑ کر مکہ واپس آنا چاہے
تو اس کے لیے مطلب کہ جائز ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے کہ وہ غروب آفتاب سے قبل حدود منا کو جو ہے وہ چھوڑ دے، غروب آفتاب سے پہلے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے جو ہے وہ وہاں سے منا سے واپس آ جائے۔ اور اگر وہ 3 دن وہاں پر رہنا چاہتا ہے یعنی ذوالحج کے 13 دنوں تک، تو پھر ذوالحج کے زوال کے بعد رمی کر کے جو ہے وہ واپس لوٹے۔ یعنی دونوں آپشنز اس کے پاس ہیں، اگر وہ 12 کو واپس آنا چاہتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے منا کو چھوڑے، اور اگر وہ 13 کو واپس آنا چاہتا ہے، ایک رات اور گزارنا چاہتا ہے منا میں، تو پھر 13 ذی الحج کو زوال کے بعد یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد رمی کر کے واپس لوٹے گا۔ اور حاجی جو ہے وہ ان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے وہ اختیار کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو ویسے تیسری رات کے بعد یعنی 13 ذی الحج کو منا سے کوچ کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ رمی کے جو دن ہوتے ہیں وہ 10، 11، 12 اور 13 ذو الحج ہیں۔ 3 جمرات ہیں جن کے نام یہ ہیں الکبریٰ، الوسطیٰ، الصغریٰ۔ یعنی یوم نحر 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں جو ہیں وہ ماری جائیں گی۔ اور لیکن یہاں پر ایک اور بھی آپشن اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی ہے کہ جو کوئی کمزور آدمی ہو یا بیمار ہو یا کوئی زیادہ رش میں نہیں جا سکتا تو وہ کیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کمزور اہل و عیال کے ساتھ روانہ کیا، اور ہم نے صبح کی نماز منا میں ادا کرنے کے بعد جمرہ کبریٰ کو رمی کی، یعنی ہم نے صبح صبح ہی جو تھی وہ رمی کر لی۔ ویسے تو سورج جب نکلے تو پھر ہے، کیونکہ کراؤڈ کی وجہ سے کچھ لوگ گھبراتے بھی ہیں اور کچھ کمزور ہوتے ہیں، رش کی وجہ سے جو ہیں وہ رش میں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہ صبح نماز کے بعد جو ہیں وہ جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ تو یوم نحر کے بعد جو ہے وہ ایام تشریق میں زوال آفتاب کے بعد جمرات کو جو ہیں وہ رمی کی جائے گی۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم نحر کو یعنی نماز ظہر ادا کر کے منا کی طرف لوٹ جاتے اور ایام تشریق کی راتیں جو تھے وہ بسر کرتے تھے۔ یعنی مبیت کرنا یعنی رات کو سونا منا میں بہت ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ چلو میں اپنے ہوٹل میں چلا جاتا ہوں اور پھر کنکریاں مار کے میں اپنے ہوٹل میں جا کر جو ہے وہ وہاں رہ لیتا ہوں، نہیں، اس کو وہاں پر راتیں گزارنی جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اور سورج ڈھلنے کے بعد جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یعنی صبح صبح یہ نہ کوئی کہے کہ چلو صبح صبح ٹھنڈا موسم ہے تو میں جا کے کنکریاں مار رہا ہوں، نہیں، ظہر کی نماز کے بعد جانا ہے اور پھر جمرات کو جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہے، اور ہر کنکری کو مارتے وقت اللہ اکبر جو ہے وہ کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ صغریٰ اور وسطیٰ کے پاس رمی کے پاس جو تھے وہ رک جاتے اور اللہ تعالیٰ سے جو تھے وہ دعا کرتے تھے، یعنی ان کنکریوں کو مارنے کے بعد پھر دعا کرنی بھی وہاں پر مسنون ہے۔ اور آپ تیسرے جمرہ کبریٰ کے پاس جو تھے وہ نہیں رکتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں ساری ترتیب بھی جو ہے وہ مل گئی ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ حج کے مناسک کو ادا کرنا ہے۔ تو رمی کرنے کا جو مسنون طریقہ وہ یہ ہے کہ رمی کرتے وقت یہ باتیں بڑی اہم ہیں، نوٹ کرنے والی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو لے کے جائے تاکہ ہمیں اپنا یہ لیسن جو ہے وہ یاد آئے کہ ہم نے قرآن میں یہ سارا کچھ پڑھا تھا۔ رمی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ رمی کرتے وقت مرد اور بچے کی بغل کی سفیدی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، یعنی اتنا اونچا ہو کر جو ہے وہ رمی کرے۔ رمی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کی جائے، یعنی جو کنکر پھینکے جائیں۔ تو آج کل لوگ جو ہیں وہ بڑی وہاں پر بدتمیزی سے بھی کام لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ جوتے بھی اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں لینے، اور اتنا پتھر جتنا کہ چنے کا دانہ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ کنکریاں اٹھائی جائیں، اور وہ بھی مزدلفہ سے اکٹھی کر کے لائی جائیں۔ کنکریاں جو ہیں وہ مزدلفہ سے ہی اکٹھی کر کے لائی جائیں گی، یعنی گنتی کر کے ان کنکریوں کو جو ہے وہ حاجی بوتلوں وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، بوتل وغیرہ میں یا کسی اور چیز میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ رمی کرتے ہیں۔ کچھ زائد لے لیتے ہیں، اگر ایک آدھی ضائع بھی ہو جائے
تو وہ پوری ہو جائیں. اگر رمی کرتے وقت اس کو جمار کو نہ لگیں تو وہ اس کی رمی شمار نہیں ہوگی. یعنی نشانہ بازی کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ نشان باندھ کر جس پہ حکم دیا گیا ہے، جس جو وہ پلر سا بنایا ہوا ہے اسی کو جمرے کہتے ہیں نا، وہ پلر ہی بنے ہوئے ہیں جہاں پہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تھا وہ پھسلایا تھا، تو انہی کو جو ہے وہ صاف لگے. اب تو بڑا اچھا انہوں نے انتظام کر دیا ہے، بہت قریب سے جا کر انسان جو ہے وہ ان جمرات پہ جو ہے وہ رمی کر سکتا ہے. اور کافی انہوں نے اس کی سپیس جو ہے وہ کھلی کر دی اور اس کے پورشن بنا دیے ہیں، یعنی اس کے جو ہیں فلور بن گئے ہیں، فرسٹ تھرڈ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے آپ جو ہیں وہ مار سکتے ہیں، تو زیادہ رش جو ہے وہ نہیں ہوتا اور لوگ آتے جاتے ہیں اور مار کے آگے چلے جاتے ہیں. تو اب بڑی سہولت ہو گئی ہے. پہلے لوگ جو تھے وہاں پر کراؤڈ ایک دم سے ہو جاتا تھا اور لوگ جو تھے وہ کافی بیچارے زخمی ہوتے تھے اور مر بھی جاتے تھے، لیکن اب بہت اچھا انتظام جو ہے وہ سعودی حکومت نے کر دیا ہے. تو اسی لیے کہ جب وہ رمی جو ہے وہ پتھر کے ساتھ ہی کی جائے، پتھر کے ساتھ ہی رمی کی جائے، اور جمرہ عقبہ کو رمی کرتے وقت تلبیہ بند کیا جائے. یعنی جب جمرے کو رمی کر رہے ہیں تو اس وقت تلبیہ نہیں پکارا جائے گا. اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو رمی میں استعمال ہونے والا پتھر ہے وہ نجس نہ ہو. باقی ایک اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ہمیں حکم دیا کہ اگر کوئی انسان اتنا کمزور ہو کہ وہ رمی جمار نہیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا وہ کسی ایسی یعنی اس کا جسم بھاری ہے، وہ چل کے جا نہیں سکتا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ صحت یاب ہونے کا اسے امکان نہ ہو، تو وہ یہ اپنا کام کسی اور کو بھی کہہ کر کروا سکتا ہے. یعنی کوئی بھی اس کے حصے کی کنکریاں جو ہے وہ مار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. اور بڑھاپے کی وجہ سے عورت اگر حاملہ ہے، وہ جمار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، تو اس کی کنکریاں بھی اس کا شوہر جو ہے وہ مار سکتا ہے، یا کوئی اور بھی ساتھی جو ہے اس کی طرف سے کر سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمار جو ہے یہ ضروری ہیں، یعنی رمی جمار کرنے جو ہیں یہ ضروری ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، کیونکہ یہ بھی مناسک حج کا ایک حصہ ہے. اور اگر رمی لیٹ ہو جائے یا رمی جمار کا وقت ختم ہو جائے تو حاجی پر دم واجب ہوگا. تو یعنی یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہمیں مناسک حج آتے ہوں گے. تو مناسک حج کا یا سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان جو کہ حج کے لیے جا رہا ہے اس کو 1-2 مہینے پہلے جو ہے وہ مکمل ٹریننگ جو ہے وہ اس کی لینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو پوری زندگی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے حج کرا دے، حج کرا دے. اور آخر جب اس کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ اور ہی باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے. شیطان اس کو ان چیزوں کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اور پھر وہ جو ہے جب وہ حج کرتا ہے تو وہ حج جو ہے اس میں بعض اغلاط ہو جاتی ہیں، بعض وہ رکن اس کے رہ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اس نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا. تو اس لیے علم کا سیکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری چیز ہے. تو یہ تھی ہم حج جو کر رہے تھے، الحمدللہ آج ہماری یہ پورا ہو گیا ٹاپک. ومن تأخر، اور جو کوئی مؤخر کرے، حمزہ خارا اس کا روٹ ہوگا، جو کوئی 2 دنوں کے بعد یعنی 12 ذوالحج کو بھی واپس آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی مکے چلا جائے. ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے یعنی 13 کا رات بھی وہاں پر یعنی 13 کے دن جو ہے وہ وہاں پر گزار لے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ بھی واپس آ جائے آفتاب کے ڈھلنے کے بعد، زوال آفتاب کے بعد، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. دونوں آپشن جو ہیں وہ حاجی کے لیے ہیں، 2 دن کی بھی اور 3 دن کی بھی. یہ اس شخص کے لیے ہے لمن اتقا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. یعنی احکام حج کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد تقوی کو جو ہے وہ شرط قرار دیا ہے کہ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے آدمی ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منظر حج کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے وہ قیامت کی یاد جو ہے وہ دلائی ہے، تاکہ ان کے دلوں میں تقوی اور اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا انسان کو پوری طرح یقین ہو جائے کہ اسے اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے. اور پھر اس یقین کے ساتھ
انسان جو ہے وہ اپنی عبادات میں جو اس کی جاہلیت میں جو اس کی بدعات تھیں اور جو اس کے غلط طریقے تھے وہ بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور اسلام نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اسی چیز پر دیا ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس کو جزا سزا ملنے کا پختہ یقین ہو جائے کہ واقعی اس نے اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب جو ہے وہ دینا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لمن اتقا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ مناسک حج جو ہیں وہ اللہ کے تقوی کے بغیر پورے ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی اس کے ساتھ پابندی کے ساتھ رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ادا کرنی پڑتی ہیں اور آگے بڑھ کر کرنی پڑتی ہیں. سستی نہیں دکھائی جاتی، اپنے نفس کو جو ہے وہ مار کے ہر کام میں آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو تھکنا نہیں ہے، وہاں جا کر اپنے آپ کو تھکاوٹ میں نہیں لے کر آنا. اور اگر آپ ہمارا جسم جو ہے وہ تھکتا بھی ہے تو ہمیں اس کو اگنور کر کے اللہ کے سارے حکموں کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. ہاں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے، جیسے کوئی بیمار ہے تو وہ رمی نہیں کر سکتا تو وہ وہاں جا کر کسی اور سے رمی کروا سکتا ہے. جو ہیں ان میں وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. جو کام اس نے خود کرنے ہیں وہ کرنے میں جو ہے وہ جلدی کرے اور پورے صحیح طریقے سے کرے اور اللہ کے تقوی کے ساتھ کرے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم اسی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. اب مضمون جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. بات پیچھے ہم حج کی پڑھ رہے تھے، آگے جو ہے وہ بات کسی اور چیز کی آ گئی ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کے کریکٹر کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ہمیں جو دعا سکھائی گئی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو کریکٹر کا ذکر کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف دنیا کے لیے ہی جستجو کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ جو ہوتے ہیں جو کہ اخروی نعمتیں جو ہیں اور اللہ سے بہتری کا سوال بھی کرتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ. کیونکہ تمام عبادات کا اصل مقصد جو ہے وہ حصول تقوی ہے، اور تقوی کا محل دل ہے نہ کہ زبان. انسان اگر زبان سے اقرار کرتا رہے کہ میرے اندر بڑا تقوی ہے لیکن دل میں کچھ نہ ہو تو وہ تقوی نہیں ہوتا. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ التقویٰ ہاہنا، آپ نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف اور کہا کہ تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اس کا ہر اعضاء جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر جو ہے وہ موجود ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی دنیاوی باتیں جو ہیں وہ آپ کو اچھی لگیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے. وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر جو ہے وہ اپنی یعنی اپنے آپ کو صحیح ہونے کا یقین کرتا ہے. جبکہ ایک منافق کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور ایک مومن کا طریقہ جو ہے وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا یقین خود ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کو یقین کروانے کے لیے پھر اللہ کی قسمیں جو ہیں وہ نہیں اٹھانی پڑتی. تو یہ آیت جو تھی اخنس بن شریح ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی تھی. یہ منافق شخص تھا اور بڑا فصیح و بلیغ اور شیریں کلام کا حامل تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر جو تھا وہ اسلام کا اظہار کرتا اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا کہ میں سچا مسلمان ہوں، لیکن بیچ میں کیا تھا؟ منافق تھا. اور کہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں جو تھیں وہ بھلی معلوم ہوتی تھیں. تو اللہ رب العزت نے آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ یعنی اس کی چکنی چپڑی باتیں جو تھیں وہ آپ کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف جو تھی وہ مائل کرتی تھی کہ یہ انسان جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دل جو تھا وہ انتہائی گندا تھا اور وہ کفر سے بھرا ہوا تھا. اور اوپر سے
جو تھا اپنی عزت بنانے کے لیے وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، جیسے کہ سورت منافقون میں آتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی غلط بات کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کو ہمارے اندرونی ہماری بیرونی چیزوں کا بھی پتہ ہے اور ہماری دل کی چھپی ہوئی چیزوں کا بھی پتہ ہے۔ اگر انسان کو اتنا علم ہو جائے تو وہ کبھی یہ بات اس طرح کی کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر منافقت نہیں آ سکتی جب اس کا یقین اللہ پر پکا ہو کہ اللہ تو انسان کی باطنی اور ظاہری چیزوں کو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ اس کی اصلیت کیا ہے کہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو آدمی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سخت قسم کا جھگڑالو ہو۔ اللہ رب العزت کو وہ انسان بالکل بھی پسند نہیں جو کہ جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑا کرنے والا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی اپنے سیلف جو ہے وہ چیکنگ کرنی چاہیے، کہیں یہ برائی جو ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی کہ جھگڑا کرنے والا انسان، بات بات پر ہر الجھنے والا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب اسے والی بنایا جاتا ہے کسی چیز کا تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ کہ وہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ ہلاک کر دے کھیتی کو، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی منافقوں کی یہاں پر عادت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کا انسان جو ہے وہ اہل بنا دے، یعنی ان کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اعتماد میں لیتے ہوئے ان کو کوئی بڑا عہدہ دے بھی دے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ، وہ ناحق خون بہانے اور اپنے مفادات کے لیے مالی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ جیسے آج کل کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ کسی کو بھی اختیار مل جاتا ہے حکومت کا تو وہ پھر کیا کرتا ہے، لوگوں کے ناحق خون بھی بہاتا ہے اور اپنے مفادات کی خاطر وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ حالانکہ صاحب اختیار جو لوگ ہوتے ہیں اگر مخلوق کے ساتھ رحم کریں اور عدل کے معاملے کو ترازو میں رکھیں تو یہ انسان جو ہے وہ اللہ کا مقرب بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر منافقت پائی جاتی ہے۔ اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں تو پھر قیامت والے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اور اگر وہی حاکم اگر ناجائز اختیارات کو اپنے اختیارات کو اگر ناجائز طریقے سے استعمال کرے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرے تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید جو ہے وہ سنائی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھیں آج معاملات ہمارے بالکل سامنے اسی کے ہیں کہ جس کو بھی کوئی تھوڑی سا اختیارات ملتا ہے وہ کیا ہے، اپنے ہی مفادات پہ جو ہے وہ لوگوں کا خون خرابہ کرتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں جو ہیں وہ کتنے خون خرابے ہو رہے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر، اور اوپر سے نعرے کیا ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلامی حکومت اب مدینہ کی حکومت جو ہے وہ قائم کریں گے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں یہ صاف آیت جو ہے انہی پہ فٹ ہو رہی ہے ان لوگوں پر جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ میری وجہ سے کتنے فسادات جو ہیں وہ دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ والی بنایا جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا اختیار دیا جاتا ہے، سعی فی الارض، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ کہ وہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو۔ اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بالکل اپنی اس میں مفادات میں جو ہے وہ
मगन है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला फसाद करने वाले को पसंद नहीं करते। व इज़ा क़ील लहू, और जब कहा जाता है उसके लिए इत्तक़िल्लाह, डर अल्लाह ताला से, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, पकड़ती है उसको इज्जत। आखजा का रूट होगा हमजा खा जा, इज्जत आइन जाजा, इस्म गुनाह के साथ, फहस्बुहु जहन्नम, बस काफी है उसको जहन्नम, वला बिअसल मिहाद, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि मुनाफिकों की बुरी खसलतों में से एक और खसलत जिस पे से अल्लाह ताला जो है वो निकाब कुशाई कर रहे हैं, वो ये है कि जब उनको नेकी की तरफ दावत दी जाए तो ये लोग हक की तरफ रुजू नहीं करते, नेकी को अपनाते नहीं, बल्कि गुनाह का इर्तिकाब करके अपनी गैरत और अना का मसला बनाकर नेकी और हक से एतराज करते हैं, और जमीन में पैदावार को तबाह करने और नस्ल इंसानी को बर्बाद करने की जुस्तजू में हर वक्त लगे रहते हैं। क्योंकि बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छी बात कही जाए लेकिन वो दूसरों को चिढ़ाने के लिए, और जो बात दाई करता है उसको डिग्रेड करने के लिए गुनाह जो है वो बड़ी दलेरी से करते हैं, कि तुम कहते हो तो हम ये भी करने के लिए जो है वो बड़े दलेर हैं। हालांकि उसको ये नहीं पता कि इसमें मेरा अपना बहुत बड़ा नुकसान है, और वो अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन झुकते नहीं, हक को कबूल नहीं करते। जैसे कि सैयदना खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु को सूली देने से पहले अबू मैसरा नामी शख्स ने इनकी छाती के दरमियान जब नेजा रखा, तो सैयदना खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा। तो वह इन इल्फाज के सुनने के साथ ही अबू मैसरा को जो था वो बड़ा गुस्सा आया कि इसने ये बात क्या कह दी कि मैं अल्लाह से डर जाऊं। उसने कुफर उसके कुफर में जो सीने की आग भड़क रही थी वो और भी ज्यादा हो गई। उसने नेज़े का वार करके सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो था वो शहीद कर दिया। तो देखें, क्योंकि किसी इंसान का कत्ल करना कोई छोटी बात नहीं, और वो हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल जो है उसको डरा रहे हैं मैसरा को कि अल्लाह से डर जा तू, कि तू मुझे कत्ल करना चाह रहा है, मुझे शहीद करना चाह रहा है, तो अल्लाह से डर, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन उसको गुस्से ने इतना भड़काया, जो कुफर का गुस्सा था उसके दिल में, कि क्योंकि वो अल्लाह अकेले के नाम से जो थे वो बड़ा चिढ़ते थे, तो उसने सहाबी पर वार करके, यानी उनको अपनी चिढ़ में आकर जो था उसने उनकी लफ्ज को, बात को सुनकर वो और भी ज्यादा चिढ़ने लगा। हम अपने इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग देखते हैं जिनको दीन की बात समझाई जाए तो वो चिढ़ के और भी गलत काम जो है वो करते हैं। उससे उनको ये नहीं पता होता कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं, और इसी नुकसान की वजह से इंसान जो है वो जहन्नुम में चला जाता है। अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मी, पकड़ती है उसको इज्जत गुनाह के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं ऐसे शख्स के लिए फहस्बुहु जहन्नम, उसके लिए क्या है, जहन्नम काफी है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार वला बिअसल मिहाद, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। व मिनन नासी, अब दूसरा करैक्टर हमारे सामने आ रहा है। दूसरे इंसान का पहला करैक्टर जो है वो हमने मुनाफिक के बारे में देखा है। अब दूसरा करैक्टर सहाबी के बारे में आ रहा है, जो कि सच्चे ईमान वाले होते हैं। उनकी क्या सिफ्त होती है, व मिनन नासी, और लोगों में से, मैं यशरी नफ्सहु बितिगा मरज़ातिल्लाहि, जो बेच डालते हैं अपने नफ्स को अल्लाह की रजा चाहने के लिए। शरा यशरी इसका रूट होगा शीन रा और हमजा, इब्तिगा बागैन या मरज़ातिल्लाहि, अल्लाह की रजामंदी चाहने के लिए। रजा रा ज़ाद अलिफ इसका रूट होगा। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सच्चे ईमानदार की तारीफ कर रहे हैं, जो कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करने वाला है। हमें अपना भी जो है वो साथ जो है वो सेल्फ चेकिंग जो है वो करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर जो है वो कौन सी बात पाई जाती है। क्या हम दीन वाले की बात से चिढ़कर गुनाह की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, या अल्लाह की रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को मारते हैं। और ईमान वाला वो होता है जिसका हर काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए होता है।
تو یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ نیکی کے کام کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی زندگی اللہ رب العزت کی نظر کر چکے ہوتے ہیں، اس کی رضا کے لیے وہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ پوری فرما برداری سے اللہ کے ہاں اللہ کے لیے جو ہیں وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہی کے متعلق اللہ رب العزت یہ آیت فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں اللہ کی رضامندی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور یہ لوگ اپنی دنیا جو ہے وہ آخرت پر اور اللہ کی رضا پر جو ہے وہ اپنی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا سایہ جو ہے وہ نصیب کرتا ہے، اور ان کے تھوڑے اعمال کو بھی جو ہے وہ شرف قبولیت فرما لیتا ہے، اور ان کو زیادہ اجر سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ تو کیونکہ ان کے یہ تھوڑے سے اعمال بھی جو ہیں وہ خالص نیت پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آگے اللہ رب العزت یہ آیت فرما رہے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک جماعت یعنی قریش کی خبر لانے کے لیے مکہ روانہ کی۔ اس کا امیر جو تھا وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جب یہ جماعت اسفان اور مکہ کے درمیان پہنچی تو قبیلہ بنو لیان کو اس کا علم ہو گیا، یعنی لہیان جو تھا وہ مکے کا قبیلہ تھا اور کافر تھا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے بھیجے ہیں تاکہ مکے کی خبر لے کر آئیں۔ تو اس کو جب قبیلے کو پتہ چل گیا تو اس قبیلے کے تقریباً 100 کے قریب تیر اندازوں نے صحابہ اکرام کا جو تھا وہ تعقب کیا، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ انہیں وہاں مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں ملی، اور وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ تو یثرب کی کھجور کی گٹھلیاں ہیں، اور انہوں نے صحابہ اکرام کی تلاش جو تھی وہ شروع کر دی اور ان کو پا لیا، یعنی وہ جو تھے صحابی ان کو مل گئے۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے تھے مدینہ سے، جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ یہ اتنے سارے لوگ ہمارا پیچھے کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر جو تھی وہ پناہ لے لی، یعنی بلندی پر چڑھ گئے صحابہ اکرام۔ کافروں نے ٹیلے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور صحابہ کو کہا ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ تو یعنی اپنا اعتماد پیش کیا مسلمانوں کے آگے۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہم خود کو کسی کافر کی حفاظت میں ہرگز نہیں دے سکتے، اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے ان حالات سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما، کیونکہ اس وقت تو کوئی ایسا خبر کا ہوتے نہیں تھے کہ انسان جو ہے وہ فون کر کے بتا دے یا جس طرح بھی ہے کوئی اطلاع دے دے۔ تو دعا کی کہ اللہ تو ہی ہماری حالت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے ساتھ قتال کیا، یعنی دونوں فریقوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اب کافروں کی اور مسلمانوں کی۔ وہ مسلمان جو کہ جاسوسی کے لیے گئے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں سیدنا عاصم اپنے 6 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، جس میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید اور ایک اور صحابی کو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ ان تینوں کو گرفتار کر لیا اور باقی 6 جو تھے حضرت عاصم اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور ان کے تیسرے ساتھی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یعنی حضرت خبیب اور زید اور ایک اور صحابی تھے، جس پر کافروں نے اس صحابی کو شہید کر دیا، اور چنانچہ ان 2 جو بچے تھے حضرت خبیب اور حضرت زید ان کو لا کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا، یعنی انہوں نے ان کو قیمت میں بیچ دیا، یعنی ان کو غلام بنا کر آگے بیچ دیا صحابیوں کو، کیونکہ بدر کی جنگ میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باپ حارث کو قتل کیا تھا۔ ان کو موقع مل گیا کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل جو ہے وہ آ گیا ہے، انہوں نے پیسے دے کر حضرت خبیب کو خرید لیا اور پھر اس سے بدلہ لینے کی جو تھی وہ کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے قید کر لیا اور انہیں
اور دوران حراست حارث بن عامر کی بیٹی نے، یعنی وہ جن کا باپ جو تھا وہ حضرت خبیب نے قتل کیا تھا کافر، اس کی بیٹی نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا۔ سبحان اللہ، کہ صحابی کو اللہ کہاں سے رزق دے رہے ہیں، حالانکہ اس وقت مکے میں کسی طرح کا بھی پھل موجود نہیں تھا، چنانچہ وہ زنجیروں میں جگڑے بھی ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کھا رہے تھے۔ اس کی بیٹی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خبیب جو ہیں وہ انگور کھا رہے ہیں، اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لایا گیا۔ حضرت خبیب نے ان سے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا کہ مجھے شہید کرنے سے پہلے جو ہے مجھے 2 رکعت پڑھنے دو۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے، اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو میں مزید نماز لمبی کر دیتا۔ اس کے بعد سیدنا خبیب نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہم احصیہم عددا، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر، اور پھر یہ شعر فرمائے فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرعی، حالت اسلام میں قتل ہونے پر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں گا۔ ذالک فی ذات الہی و ان یشاء، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے۔ یبارک علی اوسی شلب ممزعی، اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ایک کٹے ہوئے ٹکڑے میں بھی برکت دے گا۔ تو پھر عقبہ بن حارث اٹھا اور اس نے حضرت خبیب کو جو تھا وہ شہید کر دیا۔ یعنی صحابی کیسے اپنی جان جو تھے وہ اللہ کے لیے وار دیتے تھے اور کبھی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج ہم نے جان دے دی تو کل اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت جو ہے وہ تیار ہے۔ تو یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بخاری میں بھی اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ حضرت خبیب جو تھے وہ فروٹ کھا رہے تھے اور یہ دعائیں پڑھ رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے یہ کس پہلو پر رکھ کر جو ہیں وہ شہید کر دیں۔ تو بہت ہی یہ پیاری آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، جبکہ منافق جو ہے وہ اپنے مفادات کو ہی چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دا خا لام اس کا روٹ ہوگا سلمی، سین لام میم، صلح سے سلامتی سے، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں اور باقی دھڑ جو ہے وہ اسلام سے باہر ہو، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ باتیں عمل میں آ جائیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ہماری کفار سے ہی مشابہت کی رہ جائیں، نہیں، بلکہ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ خطوات جو ہے وہ خطف کی جمع ہے، خط کی جمع خطوات ہے، تابع عین اس کا روٹ ہوگا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اگر وہ اپنا سر بھی باہر رکھتا ہے، اپنے ہاتھ بھی باہر رکھتا ہے، تو کیا وہ صحیح سلامت سفر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ ضرور اگر اپنا منہ باہر نکالے گا، سر باہر نکالے گا تو کسی سے ٹکرائے گا، اگر اپنی ایک بازو باہر نکالے گا تو وہ بازو کٹ جائے گی اس کی۔ اسی طرح اسلام سے اگر ہم کچھ ہٹ گئے اور کچھ اس میں داخل ہو گئے تو ہم مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ گاڑی میں جب انسان بیٹھتا ہے تو ڈور کو کیسے بند کرتا ہے، پھر اسے لاک کرتا ہے کہ کہیں میں باہر نہ گر جاؤں۔ تو یہی حال اسلام کا ہے، انسان کو اتنا کانشیس ہو کر اسلام میں داخل ہونا ہے کہ کوئی اس کی عادت، کوئی حرکت جو ہے وہ اسلام سے باہر نہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے باہر نہ ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، کیونکہ شیطان جو ہے اس کے بہت سارے راستے ہیں گمراہی کے۔ گمراہی کے راستے جو ہیں وہ سارے کفر اور بدعت، شرک، رسم و رواج، اور یہ سارے راستے ہیں، اور ایک ہی راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم کا راستہ، جس پر ہمیں چلنا ہے۔ اور یہ چلنا کس طرح ہوگا؟ جب تک ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں،
सिरात मुस्तकीम पर चल ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें सारा कुरान आता है, हम सारा कुछ समझते हैं, नीचे तर्जमा लिखा होता है, हम तर्जमे के साथ पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ना जो है कुछ भी नहीं होता, वो बेकार होता है। क्योंकि इंसान जब तक किसी उस्ताद से ये चीज समझता नहीं, उस वक्त तक वो सिरात मुस्तकीम पर चल ही नहीं सकता। और सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है जिस पर चलने से इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार होता है और अल्लाह की रजा का मुस्तहिक होता है और अल्लाह के गैज़ व गज़ब से जो है वो नजात पाता है। और वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ ही है, यही सिरात मुस्तकीम है। अगर इसको छोड़कर इंसान और रास्तों पर चलना चाहता है तो वो शैतानी रास्तों को इख्तियार करता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में तौरात के कुछ औराक देखकर फरमाया था कि ए उमर, जिस चीज को मैं लेकर आया हूँ तुम्हें इसमें तू इसमें शक करता है क्या मैं वाज़ेह अहकाम लेकर नहीं आया? अगर मेरा भाई मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होता तो उसे भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ती। सुबहान अल्लाह। तो तुम अब तौरात को छोड़ दो, अब तौरात को देखने की भी इजाजत नहीं है। इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान जो है वो तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नवाजिश है कि उसने हमें हमारे दुश्मन के बारे में मतले कर दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। शैतान कोई की दुश्मनी को अपने जहन में रखना, जब भी किसी गलत रास्ते पे पड़ोगे तो यही समझना कि शैतान जो है वो हमें इस रास्ते पर डाल रहा है। और हम शैतानी रास्तों को बड़ी आसानी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, और शैतान हमारे दिल में पता नहीं क्या क्या ख्याल और वसवसे डालकर हमें उस रास्ते पर चला देता है और हम बड़ी खुशी के साथ और बड़ी राजी राजी उन रास्तों पर जो है वो चल पड़ते हैं। कभी हम उस चीज को बच्चों की खुशी समझते हैं, कभी उस चीज को हम बड़ों की खुशी समझते हैं। यानी वो गलत तरीके जो कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाए हैं उनको अपना कर कभी हम रिश्तेदारों को खुश कर रहे होते हैं, कभी हम अपनी औलादों को खुश कर रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा रब जो है वो हमसे नाराज ना हो जाए, ये तो कभी हमने ख्याल ही नहीं किया और हम अंधाधुन जो है उन रास्तों की पैरवी करते हुए भी अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। तो देखें, रास्ते सारे ही गुमराही के हैं। वो रास्ता जब तक इख्तियार ना करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता नहीं दिया, हम हदायत के रास्ते पर चल ही नहीं सकते। तो देखें, हम नमाज में कितनी दफा पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो जब दिल से पढ़ेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से पढ़ेंगे अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम नसीब कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम नसीब कर दे। फ़इन ज़ललतुम, अगर तुम डगमगा जाओ, ज़ल्ला इसका रूट होगा ज़ा लाम लाम, जैसे इंसान किसी चीज से फिसल जाता है। मिम्बादी बादिस के माँ जाअतकुमुल बय्यिनात, जब आ गई तुम्हारे पास रोशन निशानियां, हर चीज का पता होने के बाद भी इंसान अगर फिसल जाता है तो वो क्या है, फिर इंसान समझो कि वो शैतान के हथे चढ़ गया है। और फिर इंसान को पता होना चाहिए कि अब उसका ताल्लुक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सही नहीं, क्योंकि मुनाफिक जो होता है वो हर बात में शक करता है और नेकी की बात को कबूल करने में ताखीर करता है। फ़इन ज़ललतुम, अगर तुम फिसल जाओ, बिन बादी बाद इसके मा जाअतकुमुल बय्यिनात, जब आ गई तुम्हारे पास रोशन निशानियां, कुरान वाज़े निशानियां हमारे पास आ गई, उसके बाद भी हम वो काम करें जो इस्लाम में मौजूद नहीं है, तो फ़अलमू, अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर जान लो, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला फिर जो है वो इंसानों के साथ जो भी करेगा वो इंसान को खुद पता होना चाहिए। तो वाज़े दलाइल आने के बाद हक को कबूल करना जो है वो ईमान वाले की निशानी है, और उसमें देर करना, उसमें शक करना जो है वो मुनाफिक के लिए है। तो मुनाफिक के लिए वईद है इस बात में कि वो देर से बात को जो है वो लेता है और देर से जो है वो कबूल करता है। इसके साथ साथ हमें अब इसमें जो हमें लेसन मिल रहा है उसमें भी हमें भी पता ये मालूम करना चाहिए कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है
تو ہم کتنی جلدی اس کو قبول کرتے ہیں. تو جتنی جلدی قبول کریں گے تو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہے. کیونکہ جس کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہوتا ہے اس کی ہر بات جو ہے وہ انسان سب سے پہلے مانتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ ہے، عورت کو اپنے ہسبینڈ سے ہمیشہ پیار ہوتا ہے، تو وہ کیسے اپنے ہسبینڈ کی بات کو فوراً، وہ کہتا ہے کہ مجھے چائے بنا دو، تو 1 منٹ سے پہلے سارے کام چھوڑ کے اس کی بات کو پہلے سنتی ہے اور اس کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ اس سے پیار ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو اللہ کا حکم تو بہت بڑا ہے، اس شوہر کی اطاعت سے بھی بہت بڑا ہے، جو کہ اس کو جو حکم دے رہا ہے اور وہ اس کی اطاعت کر رہی ہے. اور وہ اللہ رب العزت جس نے، جو خالق ہے، مالک ہے، جو کہ ہر نعمت سے اس نے انسان کو نوازا ہے، تو کیا اس کا حکم وہ دیر سے مانے گا؟ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. تو یہاں پر انسان کے نہ ڈر اور اس کی دیدہ دلیری کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ قیامت کا منظر کتنا سخت ہوگا. اور حج کے اجتماع کو اسی لیے قیامت کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، اور سورت حج کا آغاز بھی قیامت کے بیان سے ہی شروع ہوا ہے، کیونکہ انسان جب شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو زمین میں کیا ہے، فتنہ اور فساد جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے. تو حل ینظرون، کیا یہ انتظار کرتے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل، سایوں میں، من الغمامی، بادلوں کے سایوں میں. کیا ان کو اب قیامت کا انتظار ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ بادلوں کے سایوں میں آئیں اور فرشتے بھی اتریں؟ تو بس یہ جب کام ہو جائے گا تو وقوضی الامر، تو پھر فیصلہ ہو جائے گا معاملات کا، پھر انسان جو ہیں وہ ان کے درمیان جو ہیں وہ فیصلے ہو جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یہ تمام کام جو ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اس آیت میں بڑی سخت وعید اور تہدید ہے، جس سے دل جو ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے زمین میں فتنہ فساد کرنا اور اللہ کے حکموں کو رد کرنا، اور پھر انسان قیامت کے انتظار میں رہے کہ قیامت آئے گی تو ساروں کو پتہ چل جائے گا. نہیں، جس کی ہولناکیاں، سختیاں، خوفناک مناظر بڑے بڑے ظالموں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیں گی. جیسے کہ سورت حج کا آغاز جو ہے وہ اسی آیت سے ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، ڈر جاؤ اس اللہ سے اور اس دن سے جس دن کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوگا. یوم تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جس دن بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی. تو انسان اس دن، ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اٹھا کے پیچھے مارے گی، حالانکہ ماں جو ہے وہ چھوٹے بچے کے بارے میں بڑی کانشیس ہوتی ہے، اور دودھ پلانے والے بچے کو بھی بھول جائے گی. اتنی قیامت کی سختی ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور پھر جن کے اعمال خراب ہوں گے، ان کو ان کے اعمال جو ہیں وہ قیامت والے دن گھیر لیں گے. اور قیامت کا منظر کس طرح کا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ زمین آسمان کو لپیٹ دے گا، ستارے بکھر جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، فرشتے نازل ہو کر مخلوق کو گھیر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں خود عدل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. اور جب لوگ گھبرا کر انبیاء سے جو ہیں وہ شفاعت طلب کریں گے، سیدنا آدم سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے، اور وہاں سے انکار کی صورت میں جواب ملنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں بارگاہ الہی میں جاؤں گا اور میں ہی اس کا اہل ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو ہیں وہ سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما کر بادلوں کے سائبان میں تشریف لائے گا. آسمان دنیا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے فرشتے آ جائیں گے. اسی طرح ساتوں آسمان جو ہے وہ پھٹتے ہی ان کے فرشتے بھی جو ہیں وہ آ جائیں گے، کیونکہ ہر آسمان جو ہے وہ فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، اٹا پڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے نزول فرمائے گا اور تمام فرشتے جو ہیں وہ تسبیح میں جو ہیں
وہ مشغول ہو جائیں گے، اور ان کی تسبیح اس وقت یہ ہوگی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان رب العرش ذی الجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، قدوس قدوس سبحان ربنا العالی، سبحان ذی السلطان والعظمت سبحانہ ابدا ابدا۔ تو انشاءاللہ یہ آیت جو ہے دعا اس میں ڈال دی جائے گی گروپ میں انشاءاللہ۔ تو فرشتوں کی تسبیح جو ہے وہ اس طرح ہوگی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل ینظرون، نہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل سایوں میں، من الغمام بادلوں سے، غین میم اس کا روٹ ہوگا، غمام کا غم جیسے چھا جاتا ہے اسی طرح بادل، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ کیا جائے گا کام کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور پھر تمام کام جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اس حالت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے انسان کو اپنی اصلاح کرنی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو انسان کو کسی چیز کا جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سل بنی اسرائیل، یعنی اللہ کے حکموں کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی، بلکہ اس کے حکموں کو فوراً ہی مان لینا ہے۔ سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینۃ، کتنی دی ہم نے ان کو روشن نشانیاں، کتنی ہم نے ان کو روشن نشانیاں دی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تھیں وہ خلاف عادت نشانیاں دکھائیں، ان میں سے فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا، بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستوں کا بن جانا، آزادی کی نعمت سے ان کو اللہ نے نوازا، بادل کا سایہ ان پر کیا، من و سلوہ ان پر نازل کیا، ان کے لیے پتھر سے 12 چشموں کو جاری کیا، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں جس سے جادوگروں نے شکست کھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا ملنا، ید بیضا ملنا، یہ وہ نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول برحق ہونے پر جو تھیں وہ بڑی بڑی دلیلیں تھیں۔ بنی اسرائیل نے جو تھی وہ ان نشانیوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور ساروں کا انکار کر دیا۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کتنی دی ہم نے ان کو، من آیت بینۃ روشن نشانیاں، کتنی ان کو روشن نشانیاں ملی، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ اور جو کوئی شخص بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے، ما جاءتہ جب آ گئی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اللہ کی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت اسلام ہے، نعمت قرآن ہے۔ جو انسان ان نعمتوں کو بدل کر، یعنی اسلام کیونکہ انسان کی خیر خواہی اور اچھے طریقوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ بلندیاں عطا کرتا ہے، اسلام کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے، اور یہ وہی دین اسلام ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جانب مصروف ہو جائے، اس کے بعد جب اس کے پاس آ گیا، وہ نعمت آ گئی، تو دیکھیں کفران نعمت کو نعمت کی تبدیلی کہنے کی اللہ کی کیا حکمت ہے کہ انسان جو ہے جو کوئی بدل ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا جو کوئی اللہ کی نعمت یعنی قرآن کی طرف جو ہے وہ کمر کر لے، قرآن کو چھوڑ دے، جب وہ اس کے پاس آ گیا اور قرآن کے بدلے میں وہ دنیا کو ترجیح دے، دنیا کو پسند کرے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو، قرآن کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہ ہو، تو اس نے گویا کہ ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر بہت ادنا اور کم تر چیز کو اپنانے کی کوشش کی۔ تو جب اس نے یہ سارے کام کیے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، کیونکہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیتے ہیں اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کوئی دینی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت ہو۔ تو اس نعمت پر جو کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے اللہ کے واجبات کو ادا نہیں کیا، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمت آہستہ آہستہ اس سے چلی جاتی ہے۔
اور اس کی جگہ کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ لے لیتی ہے. اس طرح کفر نعمت کی جگہ لینے کی جو ہے وہ یعنی کفر جو ہے وہ دین کا بدل ہو گیا. یعنی اس نے نعمت اسلام پر نعمت قرآن پر جب شکر ادا نہیں کیا تو گویا کہ اس نے اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی, تو گویا کہ اللہ نے اس کے دین کو کفر میں بدل دیا. اگر وہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا, یعنی جو اللہ نے اس کو نعمت دی تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع فراہم کیے تھے دین سیکھنے کے, اس نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو وہ کیا ہوا, اللہ نے اس کو اس کے لیے پھر کیا سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وعید فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. دیکھیں دنیا میں ہم قرآن کو نہ پڑھنے کے کئی ایکسکیوز جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں, ہمیں یہ ہے, ہمیں یہ مصروفیت ہے, ہم وہ مصروفیت ہے, لیکن اللہ کے آگے ہم کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ پیش نہیں کر سکیں گے. اور اللہ کی نعمت الہی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے, وحی الہی. وحی الہی سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے, کیونکہ قرآن پڑھنے سے, وحی الہی کو اپنانے سے انسان جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ نعمت جس کی وہ قدر کرتا ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس نعمت میں اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے. اور اس نعمت سے مراد جو ہے یہی دو نعمتیں ہیں, دین اسلام کی نعمت, قرآن کی نعمت. ظاہر ہے اسلام ہوگا تو قرآن پڑھے گا نا, اور قرآن ہوگا تو اسلام کو سمجھے گا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم ملزوم ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ اگر اللہ کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ نعمت ہم سے چھین لیتا ہے. کہاں انسان کے پاس اگر دین ہو اور وہ پھر دین کے بدلے کفر میں بدل دے تو یہ کتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی, نعمت قرآن کی قدر کرنے کی, نعمت اسلام کی قدر کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے. یبدل کا روٹ ہوگا بعد لام نعمت نون عین میم, تو زُيِّنَ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے. یعنی مزین کن لوگوں کے لیے ہے, کون سے لوگ پھسلنے والے ہیں, جن کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے. ان کو دین سے محبت نہیں, ان کو دنیا سے محبت ہے. کیونکہ دین والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے آگے تو دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافروں کو رزق نہ دیتا. اور دنیا انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے جو کہ اپنی دنیا کو ہی مزین کرنا چاہتے ہیں. اور پھر دنیا جو ہے وہ صرف ایک ضرورت ہے, اگر اس کو ضرورت سے زیادہ بڑھ کر لے لیا جائے تو یہ پھر انسان کے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہے. اللہ معاف کر دے. تو پھسلنے کی اصل وجہ کیا ہے, دنیا کی زیب و زینت, دنیا کے کام, دنیا کی رونقیں, وہ کیا ہے مزین کر دیے گئے. ایمان والے کو تو وہ یہ چیزیں نہیں چاہیے, ایمان والے کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے اور وہ دنیا کی چیزوں کو حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے جو مومن ہوتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے اس کو تو سارا کچھ دنیا ہی نظر آتی ہے, بس دنیا دنیا اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, دنیا اس کے آگے بھاگ رہی ہے اور کبھی وہ دنیا کو پہنچ نہیں سکتا. تو اس کی جو مثال اللہ رب العزت نے سورۃ اعراف میں بیان کی ہے وہ ایک کتے کی طرح ہے, استغفر اللہ, کہ وہ جس طرح ایک کتا جو ہے وہ اپنی زبان کو لٹکائے رکھتا ہے, اسی طرح جو دنیا کا حریص ہوتا ہے اس کی زبان بھی جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے, کبھی بھی منہ میں نہیں جاتی, کیونکہ آکسیجن کو وہ خارج نہیں کر سکتا. تو لہٰذا دنیا کا طالب بھی جو ہے اس کی بھی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ, اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے, کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اپنا رزق جچا تلا ہی رکھتے ہیں اور اپنی رزق حلال سے ہی گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دنیا کی نظروں میں وہ لوگ حقیر ہوتے ہیں, لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں کہ ان کو دنیا چلانے کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور یہ باتیں اس وقت بھی ہوتی رہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ اللہ والوں کو جو ہے وہ باتیں کرنے سے پرہیز نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ مذاق کرتے ہیں کافر جن کے پاس دنیا کی بہت نعمتیں ہیں, جو دنیا کو ہی پسند کرتے ہیں, وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں.
वल्लदीन अत्तक़ौ, और वो लोग जिन्होंने परहेजगारी की, फ़ौक़हुम यौमल क़यामत, वो उनके ऊपर होंगे क़यामत वाले दिन। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला फिर क़यामत वाले दिन उनको किस तरह फाइक करेगा, सारे लोग उनको देख रहेंगे, अलल अराइकी यंजुरून, वो तख्तों पर बैठे होंगे। सुबहान अल्लाह। जो दुनिया में जिनको हकीर समझा गया, हकीर समझ के उनको इग्नोर किया गया, क़यामत वाले दिन वो तख्तों के ऊपर बैठे मजे कर रहे होंगे। क्योंकि दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनको इखलाकियत की वजह से फौकियत दी थी, क़यामत वाले दिन तो और भी ज्यादा अल्लाह ताला उनको फौकियत देंगे। तो बहुत ही प्यारी ये आयत है, और इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। हमें अपना अपना भी जो है वो जायजा लेना है कि कहीं दुनिया ही हमारे लिए ज्यादा महबूब तो नहीं है अल्लाह के दीन से। नहीं, अगर इस तरह है तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर दीन का शौक जो है वो ज्यादा पैदा कर दे, ताकि हमारी नस्लों में आगे मुंतकिल हो। जब नस्लों में मुंतकिल होगा तो हमारी भी कोई निजात होगी, कोई हमारे लिए भी दुआएं करने वाला होगा। और अगर नहीं तो दीन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, अगली नस्लों का क्या बनेगा। अब हमारे वालिदैन जो थे वो बहुत नेक थे, उनकी नेकी जो है वो उसका 10वां हिस्सा भी हमारे अंदर नहीं आया, तो हमारी जो नेकी है वो कुछ भी नहीं है, तो हमारी औलादों में उसका क्या हिस्सा जाएगा। तो ये बड़ी गौर और फिक्र करने वाला बड़ा ही अहम पॉइंट है, जिसको हमें नोट भी करना है, और इसी की आप लोगों ने तफसीर करके जो है वो मुझे भेजनी है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, मुज़य्यन कर दी गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया दुनिया की जिंदगी। व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और वो मजाक करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए हैं। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामत, और वो लोग जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, जिन्होंने अल्लाह का डर इख्तियार किया, वो क़यामत वाले दिन उनके ऊपर होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क अता फरमा देता है। क्योंकि बगैर हिसाब के रिस्क अल्लाह ताला देता है। दुनियावी रिस्क मोमिन और काफिर सबको दिया जाता है, लेकिन दिलों का रिस्क, इल्म, ईमान, मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ताला का डर, ये सिर्फ अहले ईमान को नसीब होता है। जाहिरी खाना पीना तो सबको अल्लाह ताला दे रहा है, क्योंकि वो रज़्ज़ाक है, उसने देना ही देना है, सबको खिला के ही वो सुलाता है। लेकिन इल्म और ईमान का और अल्लाह की मोहब्बत का मिल जाना असल जो है वो रिस्क है। ईमान वाले का रिस्क क्या है? दौलत नहीं है, उसका रिस्क क्या है? इल्म है। अगर उसके पास इल्म है, ईमान है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का डर है, तो वो सिर्फ अहले ईमान को है। जैसे कि सहाबा इकराम बड़ी प्यारी बात कहते थे, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। वो ये दुआ अक्सर ही पढ़ा करते थे। उनका ये एक शेर होता था जो पढ़ते थे अरबी में, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, अल्लाह दुनिया की ऐश तो कोई ऐश नहीं, असल ऐश तो आखिरत की ऐश है। बहुत ही प्यारी बात सहाबा इकराम करते थे, क्योंकि उनको पता था कि आखिरत ही सबसे बड़ी चीज है। दुनिया तो चंद दिनों की है, आज जिंदगी है, कल खत्म हो गई तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और आखिरत जो है वो हमेशा और बाकी रहने वाली है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। तो आखिरत जो है वो बाकी और हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस नेमत इस्लाम की, नेमत कुरान की कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इस नेमत से हमें भरपूर फ़ायदा उठाने की हमारी बच्चों को अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए, हमें नसीब फरमाए, और हमारे दिलों में अल्लाह ताला ईमान को रासिख करे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमाना वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन, अल्लाह हमें कामयाब लोगों में से कर दे, अल्लाह हमें नाकाम लोगों में से ना करना। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2-3 सिस्टर जो हैं वो काफ़ी बीमार हैं, उनके लिए ज़रा ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को अल्लाह अपनी रहमत से तमाम बीमारों को शिफा दे, लेकिन उनके लिए ख़ास करके दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनकी तबीयतों को अल्लाह ताला सही कर दे, अल्लाह सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब की दुनिया आखिरत जो है वो अच्छी कर दे, और अल्लाह ताला हम सब की नेक और जायज़ हाजात को अपने फजल रहमत और कुदरत कामिला से पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک آمین اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہنوں کو جو ہے میری طرف سے بہت بہت جزاک اللہ، آپ کلاس میں آئیں، آپ دوسروں کو بھی کلاس میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔